اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 3 طلاقیں دو تو 1 ہوتی ہے، تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مانتے ہو مماتی ہو تم؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جب وہ نہیں مانتے تو یہ ہمیں کیوں دکھاتے ہو؟ اس میں لکھا ہوا ہے امام حنیفہ کا عقیدہ مرجئہ ملونہ کا عقیدہ ہے، فسادیوں کا عقیدہ ہے، شریروں کا عقیدہ ہے، تو یہ تم مانتے ہو؟ تو یہ علامہ تم خواہ سے ہمیں پیش کرتے ہو، تو یہ فتاوی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ دیوار پہ مارنے کے مترادف ہے۔ سعودیہ کا نام نہ لو۔ ابو جہل بھی تو میڈ ان سعودیہ تھا نا، پہلے فتاوی وہاں کا دکھاؤ جو وہاں کے علماء کا ہو۔ میں نے کہا سعودیہ والوں کو تو عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے، وہ تو حنبلی ہیں، حنبلیوں کی پوری تفصیلیں پڑھی ہوئی ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوی میں، تو پوری وہ تو نبی قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا مماتی کیسے مانتے ہیں؟ میں نے کہا یار اب میں کتاب دکھاؤں گا تو کہے گا جھوٹی ہے، میں تمہیں وہ چیز دکھاتا ہوں جس کو جھوٹا کہہ نہیں سکتا۔ کہتے جی بولیے۔ میں نے کہا حج عمرے پہ بندہ جاتا ہے؟ کہتے جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ کہتے ہیں مکے جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں مدینہ جاتا ہے۔ میں نے کہا مدینہ میں جو بندہ جاتا ہے حج عمرے پہ تو مدینہ میں عمرہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ حج ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر مکہ میں عمرہ بھی ہے حج بھی ہے، مدینے سے نہ عمرے کا تعلق ہے نہ حج کا تعلق ہے، کیوں جاتا ہے؟ کہتے حضور کی قبر پہ سلام پڑھنے۔ میں نے کہا وہ تو سنتے نہیں ہیں، فائدہ جانے گا۔ سعودی والے تو بساں دا کرایہ دے کے بھیجیں دے کھڑوتے ہیں، انہاں مانے وہ سلام دے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے لا تقم ولا تجلس وہاں کہتے ہیں تو وہ نبی کو قبر میں حیات مانتے ہیں۔ ایک مماتی ایک دن کہنے لگا قرآن کریم سورۃ المؤمن آیت نمبر 11 ربنا امتنا اثنتین والی آیت پڑھ کے کہتے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا ہے 2 موتیں اور 2 حیاتیں ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں 2 موتیں ہیں، کون سی؟ میں نے کہا جی بولیے۔ کہتے ہیں ایک پیدا ہونے سے پہلے مردہ تھے اور ایک اب فوت ہو جائیں گے، 2 موتیں ہیں، اور 2 حیاتیں ہیں، وہ کون سی؟ ایک دنیا والی حیات، ایک آخرت جنت والی حیات۔ تو 2 موت اور 2 حیات، اگر قبر کی حیات مانے تو یہ تیسری حیات بن جاتی ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ایک بات میں کروں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا 2 زندگیاں ہیں، کون کون سی؟ کہتے ایک دنیا والی ایک جنت والی۔ تو میں نے کہا ماں کے پیٹ میں زندہ تھے؟ کہتے جی 4تھے مہینے زندہ تو ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا ماں کے پیٹ والی زندگی ہے تو ان موتوں کو بتا رہا تھا ہوں 3 بجے 4 زندگیاں تھی گئی نہیں ہوں ڈس، اب تو 4 زندگیاں ہوں گے۔ کہتے مولانا دنیا میں آنے کا جیسے کتاب لکھو نا، کتاب کے شروع میں ہوتا ہے مقدمہ، کتاب کا مقدمہ ابتدائی بات ہے، تو ماں کے پیٹ کی زندگی دنیا کا مقدمہ ہے۔ میں نے کہا قبر کی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، تو تیرا مقدمہ جائز ہے تو سارا مقدمہ غلط ہے، یوں نہیں ہو سکتا۔ مقدمے ہوتے ہیں، ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے مقدمہ کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سوال اور، یہ اکثر پوچھتے ہیں نبی کی دنیا والی حیات مانتے ہو یا برزخ والی؟ میں صبح برزخ پہ بحث کر چکا ہوں، وہ بات ذہن میں ہو تو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا۔ ہم نے کہا نبی کی وفات کے بعد کی زندگی مختلف ناموں سے یاد کی جاتی ہے، حیات دنوی، حیات اخروی، حیات قبری، حیات برزخی، مختلف ناموں سے، جو نام دو تمہاری مرضی ہے۔ قبر کی حیات جو حیات دنوی کہتے ہیں اس کا معنی ہے نبی کا دنیا والا جسم زندہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اور جو حیات برزخی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پردے والی حیات ہے، اور جو حیات قبری کہتے ہیں وہ قبر والی مانتے ہیں، اخروی کہتے ہیں تو قبر آخرت کا حصہ ہے۔ تو ایک نام ہے اس کے، ایک حیات ہے اس کے کئی نام ہیں، جو بھی کہو، لیکن مانیں گے اس قبر میں، برزخی کہو، دنیاوی کہو، اخروی کہو، اور جو ہے نا قبری کہو، جو کہو آپ کی مرضی ہے۔ مماتیوں کا عقیدہ برزخ عرش کے نیچے ہے۔ مماتی حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کا بڑا نام لیتے ہیں عام مردوں کے معاملے میں۔ ام عائشہ کو مماتی پورا نہیں مانتے، یہ بات یاد رکھے۔ میں نے اس پہ پوری ایک فائل مرتب کی تھی کہ ام عائشہ کی مرویات اور فرقہ مماتی ایک بھی ماننے پہ یہ تیار نہیں ہے۔ ان میں 1-2 بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ام عائشہ کی روایت موجود ہے، ام عائشہ کی تفسیر ام عائشہ نام سے کتاب موجود ہے، تفسیر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے نام سے۔ اس میں حضرت ام عائشہ نے سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس آیت کی تشریح میں فرمایا ہے البرزخ ہی القبور، کہ برزخ یہی قبر مراد ہے، اور مماتی تو مر جائے گا اگر برزخ کو اس قبر میں مانے تو۔ ام عائشہ تو برزخ کو اسی قبر میں مان رہی ہے، البرزخ ہی القبور کہہ کر سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 کی تفسیر میں۔ تو یہاں ام عائشہ کا نام مماتی کیوں نہیں لیتا؟ یہاں بھی اماں جی کو ماننا چاہیے نا۔ ایک مماتی مجھے کہنے لگا جو بندہ نبی کو قبر میں، جو بندہ کہے
حضور خود سلام سنتے ہیں ایسا آدمی کافر ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیوں میں لکھا ہے, اور پکی بات ہے انہوں نے لکھا ہے, یہ بات پکی ہے, مولانا رشید احمد گنگوئی نے یہ لکھا ہے, جو آدمی کہے نبی خود سلام سنتے ہیں ایسا آدمی کافر ہے. تو میں نے کہا میں مانتا ہوں لکھا ہے. کہتے پھر تو تم عقیدے کو چھوڑ دو. میں نے کہا بے ایمان پوری بات کر, فتاوی رشیدیہ کھول, وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اتحیات میں ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبیو, جو اس سلام والی بات کے متعلق کہے حضور خود سنتے ہیں, یہ کافر ہے. قبر والا سلام حضور خود سنتے ہیں, تو پوری بات لکھی ہوئی ہے. تو بے ایمان اتحیات علیہ السلام دی گال کریں دے, اتحیات والا سلام تو میرے نزدیک بھی فرشتے پہنچاتے ہیں, حضور خود تو نہیں سنتے, وہ تو ہم یہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو اتحیات اوپر عنوان ہے صیغہ تشہد میں سلام کی تبدیلی, حضرت گنگوئی نے اوپر عنوان دیا تشہد کا. تو اتحیات علیہ السلام چاہ کے قبر تے فٹ کی تھی کھڑو تھے. ایک مماتی میرے پاس فتاوی رشیدیہ اٹھا کر لایا تھا, اس کی بدقسمتی کہ وہ کتاب ساتھ لایا, تو اس نے نکال کے مجھے دکھایا بھی حضرت گنگوئی نے لکھا ہے. تو میں تو عنوان چاہ کے دسا, جب عنوان ایک عنایت اللہ گجراتی لا کھڑا ہے, یہ تو نظر نہیں آتا. تو اوپر تو عنوان لکھا ہوا ہے تشہد والا سلام, قبر والا سلام تو نہیں ہے. قبر والا سلام تو حضرت گنگوئی نے خود لکھا ہے, سنتے ہیں حضور علیہ السلام. ایک اہم اعتراض مزید ہے. ہماتی کہتے ہیں حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی. میں نے کہا جی ہوئی. کہتے ہیں ان دونوں میں جو اختلاف ہوا تھا, یہ نبی کے روزے پہ چلے جاتے اور حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, فیصلہ ہو جاتا. جنگیں کرتے رہے ہیں, حضور سے فیصلہ کرانے تو صحابہ نہیں گئے. اس کا معنی ہے کہ علی معاویہ نبی کو قبر میں مردہ مانتے تھے, اس لیے حضور کی قبر پہ پوچھنے نہیں گئے. یہ بڑا زہریلا اعتراض ہے امتیوں کا, عام بندے کے لیے ہو. میں نے کہا میں نے کہا ایک بات تو بتا. کہتے ہیں جی. اس نے گھڑی پہنی ہوئی تھی, میں نے کہا گھڑی اتار لو. اس نے کی گھڑی اتاری اور میں نے یوں کر کے چھپا دی. ہاتھ دکھائیں, یہ چھپ گئے. غلام میں کوئی ویسا ہی ٹھیک ہے, خشک مضمون چل رہا تھا نا, میں نے کہا تمہیں ہنساؤں اسی وجہ سے. وہ اس نے چھپا کے ادھر رکھ دی. میں نے کہا تیری گھڑی گم گئی. کہتے جی. میں نے کہا اب تو کہاں کیا کرے گا. کہتے لوگوں سے پوچھوں گا یار میری گھڑی کتنے ہے, دسو یار. تو ٹھیک ہے میری میں پیلی گھڑی پھٹ گئی, کتنے ہے دساؤ, پوچھے گا. کہتے جی. میں نے کہا ایک بندہ تمہیں کہہ دے کہ مولوی صاحب اپنے فرشتوں سے پوچھ لو, تو دو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لو. ایسے کرامن کاتبین سے میری گھڑی کتنا گئی ہے, ان سے پوچھو. کہتے ان سے کیوں پوچھو. میں نے کہا مردہ ہے زندہ نہیں ہے, ان سے پوچھ. جھوٹے تو نہیں ہے فرشتے, تو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ہے, سچ بولتے ہیں, جھوٹ تو نہیں بولتے. ان سے پوچھ لے تیری گھڑی کہاں ہے. کہنے لگا مول صاحب فرشتوں سے پوچھوں گا, یہ بتا دیں گے تیری گھڑی فلاں کے پاس ہے, کیونکہ دیکھ رہے تھے جب اس نے اٹھائی تھی. لیکن اس کا جواب میں سن نہیں سکوں گا. میں نے کہا کیوں. کہتے ہیں دوسرے عالم میں ہے, عالم غیب میں ہے, میں دوسرے عالم میں ہوں, عالم شہادت میں ہوں. میں نے کہا علی معاویہ بھی جانتے تھے, ہم حضور سے پوچھیں گے حق پہ کون ہے, حضور فیصلہ کر دیں گے, لیکن ہم حضور کا جواب سن نہیں سکیں گے. حضور عالم قبر میں ہے, ہم عالم دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھک اس نے اعتراض کیا. اس نے کہا اچھا نہیں سن سکیں گے ہم ان کا جواب. کہتے جی نہیں. کہتے پھر تو تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر کو جب دفن کرنے کے لیے صحابہ چارپائی لے گئے تھے تو حضور کا جواب تو صحابہ نے سن لیا, تادخل الحبیب الی الحبیب, دوست کو دوست تک پہنچا دو, وہ جواب سن لیا, یہ نہیں سنتے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اوپر لکھا ہوا ہے اما من کرامات ہی, وہ سننا صدیق کی کرامت تھی, اور کرامت تو ہر وقت نہیں ہوتی میری جان, کرامت تو کبھی کبھار کی بات ہوتی ہے. حضرت عمر جیسا آدمی ادھر بیٹھے ہے, یا ساریہ الجبل, الجبل 3000 میل ساریہ دور ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. حضرت عمر ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں الجبل, اس سے بچ جا. صحابہ نے پوچھا یا امیر المؤمنین ان الوحی قد انتقا, وحی ختم ہو گئی ہے, وانہ خاتم النبیین, حضور آخری نبی, آپ کو کیسے پتہ چلا ساریہ کی بات. انہوں نے فرمایا اللہ نے میرے سامنے کھول دیا تھے, راستے کھول دیا, اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے. لیکن ہر وقت تو عمر کو یہ بات پتہ نہیں ہے, کبھی کبھار کی بات ہے, کیوں کرامت ہے. تو میں نے کہا وہ بھی سن لینا, صدیق کی کرامت تھی, کبھی کبھار کی بات تھی, ہر وقت کی بات تو نہیں تھی. تو اس لیے انہوں نے نہیں پوچھا تھا. صحابہ عقل مند تھے, تمہاری طرح جاہل نہیں تھے جو پوچھنے پھر چلے جاتے. ایک جواب اور, یہ بہت اہم اعتراض ہے مماتیوں کا, اب توجہ رکھنا. عام بندے کو ہلانے پہ یہ جواب بڑا تیار سوال بڑا تیار رکھتے ہیں
کہنے لگے صلح حدیبیہ میں حضور علیہ السلام نے کس کو بھیجا تھا جن کی شہادت کی اطلاع آئی تھی؟ کس کو بھیجا تھا؟ حضرت عثمان کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب شہادت کی اطلاع پہنچی وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ جھوٹی تھی. حضور پاک نے کیا کیا تھا؟ صحابہ سے بیعت لی تھی. 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. کہا عثمان تو زندہ تھے اور زندہ عثمان تھے، ظاہری بات ہے درود بھی پڑھتے ہوں گے، اور تمہارے مطابق درود نبی پر امتی کا پیش ہوتا ہے تو وہ درود تو حضور پر پیش ہوتا ہوگا، تو حضور بیعت نہ لیتے اور فرماتے لوگوں بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں نے جھوٹ بولا ہے، وہ عثمان مکے میں درود پڑھ رہا ہے مجھ تک آ رہا ہے، بیعت کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ تو آپ تو کہتے ہو نبی پہ درود پیش ہوتا ہے، تو عثمان کا پیش کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے. ہمارے اکابر کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ خالد محمود صاحب نے مقامی حیات میں اس پہ تفصیلی بات کی ہے. الجواب الاول، الجواب الثانی، الجواب الثالث، یوں ایسے لائن لگا دیے جوابات کی. علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن دامت برکاتہ العالیہ وہ شخصیت ہیں، میں ان کا کوئی بیان ضائع نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی کوئی کتاب. ان کا کسی عنوان پہ کوئی بیان کسی وقت بھی چل رہا ہو تو میں پورا سنتا ہوں بیٹھ کے، چاہے میرے پاس ٹائم ہو نہ ہو، میں ٹائم کھینچ کے نکال کے سنتا ہوں. اور اس شخص کی کوئی کتاب کسی موضوع پہ کبھی بھی مل جائے نا، میں پڑھے بغیر رہتا نہیں ہوں. یہ وہ شخص ہے، اللہ نے اس کو جو مقام دیا ہے نا. آتے وقت ایک ساتھی سنا رہے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور علامہ خالد محمود سے پوچھنے لگا شیعہ پہلے تھے کہ سنی پہلے تھے؟ تو انہوں نے کہا بیٹھ جا میں تمہیں جواب دیتا ہوں، یہ بتا تجھے الف بے آتا ہے؟ اس نے کہا جی آتا ہے. اس نے کہا سین پہلے ہے یا شین پہلے ہے؟ اس نے کہا سین پہلے کا سنی پہلے تھے. ایسے سمجھانے والے آدمی ہیں. ایک دن ایک بندے نے کہا کہ حضور کے بعد امامت کا عقیدہ مانیں کہ خلافت کا؟ تو کہا خلافت کا. تو اس نے کہا تم سنی ہو نا اسی لیے کہتے ہو امامت کی بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا نا نا نا، حضور کے بعد امامت ماننی چاہیے. کہتے کیوں؟ خلافت ماننی چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے شیعہ کہتے ہیں حضور کے بعد امامت مانو، ہم کہتے ہیں خلافت مانو. امامت امام سے نکلا ہے، خلافت خلیفہ سے نکلا ہے. امام آگے ہوتا ہے، خلیفہ پیچھے ہوتا ہے. شیعہ کہتے ہیں امامت مانو حضور کے آگے چلو، ہم کہتے ہیں خلافت مانو حضور کے پیچھے چلو. سب جو آپ کی مرضی. یعنی یوں سمجھانے والا بندہ. علامہ صاحب نے جو ان کے جوابات دیے نا، میں ایک دو جواب اپنی زبان میں نقل کرتا ہوں. میں ساتھ ساتھ اپنے اکابر کا نام جان بوجھ کے لیتا ہوں کہ ہم اپنے اکابر کے علوم کے شارح ہیں، ہم اپنے مذہب کے محقق نہیں ہیں، ہم اپنے مذہب کے ناقل ہیں. ہمارے اکابر نے لکھا ہے، ہم بتاتے ہیں. اسی لیے جس سے فائدہ نہ اس کا نام لے کر بندہ بتائے ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہے. حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے گئے تھے اور ابھی مثلین نہیں ہوا تھا، ظہر کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی کہ عثمان واپس آ گئے. صبح 8 بجے یہ اطلاع آئی تھی کہ عثمان شہید ہو گئے. 8 بجے کے لگ بھگ وقت تھا. 9 بجے صحابہ کو حضور نے بیعت کر لیا تھا. عثمان 3 بجے تک واپس بھی آ گئے تھے. ابھی ظہر کی نماز پڑھی بھی نہیں تھی. جب درود پڑھا ہی نہیں تھا تو حضور پہ پیش کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہے، پہلی بات. اور دوسری بات کہ اگر تم کہتے ہو پیش ہوتا تھا، دوسری بات تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، حضور کو پتا تھا عثمان زندہ ہے، پھر بھی بیعت لی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے زندہ ہے بیعت کے؟ انہوں نے کہا صحابہ کا امتحان لیا تھا کہ اپنے بھائی پہ جان قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس نے کہا نبی کو پتا تھا اس کی کوئی دلیل کا، یہی دلیل ہے. ہاتھ رکھو میرے صحابہ. بیعت رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے. بیعت شروع کرتے وقت حضور نے ایک ہاتھ اور رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ. شہید ہونے والوں کی طرف سے بیعت ہوتی ہے تو بدر والوں کا ہاتھ حضور نے کیوں رکھا؟ احد والوں کو کیوں نہیں رکھا؟ خندق والوں کو کیوں نہیں رکھا؟ پہلے شہداء کا ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ عثمان کا ہاتھ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان زندہ حضور تک درود آ رہا تھا. علی سبیل التنزیل. ہم یہی بات بھی مان لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اصل بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کے ایک اور جواب بھی دیتے رہتا ہوں. ہم مسلمان کے لیے قبر میں اعمال کے جاری ہونے کے قائل ہیں. ہم قائل ہیں. ثابت البنانی کا واقعہ موجود ہے قبر میں نماز کا، حضرت شیخ زکریا نے بھی لکھا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام تک درود تو آ رہا تھا، لیکن نبی کو یہ تعیین نہیں تھی کہ عثمان دنیا سے پڑھ رہا ہے یا آخرت سے پڑھ رہا ہے، کیونکہ موت کے بعد بھی تو اعمال جاری رہتے ہیں. اس وجہ سے حضور نے بیعت کر لی تھی.
ٹھیک ہے چلو. اور ایک جواب اور ہے کہ یہ جو بیعت صحابہ سے کرائی یہ امتحان تھا, اور اگر اللہ پہلے بتا دیتے تو امتحان نہ رہتا. پہلے بتا دینے پہ امتحان تو نہیں رہتا نا. ایک موتی کہنے لگا ام عائشہ مردوں کا سما نہیں مانتی, تم کیوں ام عائشہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا ام عائشہ اس قبر کو برزخ مانتی ہیں, تم اس قبر کو برزخ کیوں نہیں مانتے؟ ما جوابکم فوا جوابنا, دو جواب. اور دوسری بات ام عائشہ کی پوری بات مانو. ام عائشہ فرماتی ہے کنت ادخلوا بیتی فیہ رسول اللہ وانا واضع ثوبی فاقول انما هو زوجی و ابی. حضور میرے روزے میں دفن ہوئے, ابو بکر دفن ہوئے تو بغیر پردے کے جاتی تھی. میں کہتی تھی ایک میرا باپ ہے, ایک میرا والد, ایک میرا خاوند ہے. خاوند اور باپ سے تھوڑی پردہ ہوتا ہے. فوالذی نفسی بیدہ فلما دفن عمر معهم, جب حضرت عمر ان کے ساتھ دفن ہوئے, فوالذی نفسی بیدہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. اللہ کی قسم جب حضرت عمر وہاں دفن ہوئے میں پردہ کر کے جاتی ہوں. تو میں نے کہا ام عائشہ کی یہ بات تم کیوں نہیں مانتے؟ ایک مماتی کہنے لگا, گستاخ مماتی چتروڑی, کہتے مردہ قبر سے دیکھتا تھا, دوپٹے سے نہیں دیکھتا تھا کہ ام عائشہ پردہ کرتی تھی. میں نے کہا ہاں, قبر سے دیکھتا تھا, دوپٹے سے نہیں دیکھتا. دوپٹہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم بندے کی آنکھ پردے کے روک لیتی ہے. کہتے دلیل, میں نے کہا دو لوہے کی پلیٹیں ہوں, حضرت اکاڑوی نے لکھا ہے, دو لوہے کی پلیٹیں ان سے کرنٹ گزر جاتا ہے, چھوٹی سی لکڑی رکھ دو کرنٹ روک جاتا ہے. تو ایک پردے نے ان کا نظر روک دیا تھا. اور آخری اعتراض وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تم کہتے ہو نبی زندہ ہے, تو پھر زندہ نبی کو صحابہ نے قبر میں درگور کیا ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے کہا یہ گستاخی ہے, یوں نہ کہو نبی کی قبر جنت کا باغ ہے, یوں کہو زندہ نبی کو صحابہ نے جنت کے حوالے کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری صفحے پہ جو پوری کتاب نہ پڑھ سکے وہ آخری صفحہ پڑھ لے, یہ آپ کے پاس ہے, جس میں علماء دیوبند اور مماتیوں کے 10 فرق لکھے گئے ہیں. ہو سکے اسے فوٹو اسٹیٹ کر کے بانٹیں. ہم نے باحوالہ فرق لکھوائے ہیں کہ مماتی اور علماء دیوبند میں کیا کیا فروق ہیں, ان میں فرق کیا ہے, کیا مصیبتیں ان کی علیحدہ علیحدہ ہیں, تو ان کا کیا کیا مسئلہ ہے, یہ بھی ساتھ پڑھ لیں. اور اس کتاب کو آپ ضرور خریدیں, یہ باہر موجود ہے, شاید کل نہ ہو تو پھر آپ پریشان ہو. جیسا کہ آپ نے فرمایا مماتی سے تعلق جائز نہیں ہے, میں نے نہیں فرمایا, مولانا یوسف الدھانوی نے فرمایا. جب معاملات سے بچنے کی تلقین کی, عبادات کا کیا معاملہ ہے؟ تبلیغ کی عبادت ہے, مماتی کو ساتھ ملا کے تبلیغ ہوتی ہے نہیں. ہمارے علاقے میں بعض لوگ کہتے ہیں مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہے, تبلیغ. کھلی بات ہے, میں اپنی گردن کو جہنم کا پل نہیں بنا سکتا کہ تمہیں کہوں ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے. میری گردن کی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کا پل بن سکوں. کوئی نماز تو دور, ایک رکعت بھی اس کے پیچھے نہیں ہوتی. کھلی بات ہے, یہ گستاخ ہے, گستاخ کے پیچھے نہیں ہوتی. اور رہا تبلیغ کا معاملہ رہا, یہ ریونڈ کے امام ہے مولانا جمیل صاحب, ان نے فتویٰ دے دیا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. فتویٰ ہم نے چھاپ دیا اور آپ نے سنا بھی ہے وہ فتویٰ. اور ایک بات اور, مولانا طارق جمیل کے مدرسۃ الحسنین کا فتویٰ چھپ کے انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے, میری پیج کے اوپر موجود ہے, آپ اوریجنل فائل وہاں سے اٹھا سکتے ہیں. انہوں نے بھی لکھ دیا مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ہمارے اکابر نے لکھ دیا. ہاں کسی جگہ تشکیل ہو جائے مماتیوں کی مسجد میں تو اقتداء سوری کرو, اقتداء سوری علماء سے سمجھ لو وہ کیا ہوتی ہے. وہ بھی پڑھے, تم بھی پیچھے نماز پڑھو. امامت کی نیت نہ کرو, وہ بھی پڑھتا رہے, تم بھی پڑھتے رہو. امامت کی نیت نہ کرو, اس کے پیچھے ٹھہرے رہو. تمہارا یہ رکوع پہلے پورا ہو جائے تو سورت دوسری بار پڑھ لو, تیسری بار پڑھ لو, اس کے ساتھ رکوع پہ جاؤ, اس کے ساتھ سجدے پہ جاؤ. یوں نماز بھی ہوگی, تبلیغ بھی چلے گی. ٹھیک ہے. ایک مماتی مجھے کہنے لگا جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا. میں نے کہا اس کے پیچھے پڑے گا تو نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا, تو جماعت کو روندا بیٹھے. ٹھیک ہے. کوئی اور ہے کوئی کام دا سوال ہوئے تو وہ کرو, تو ورنہ تو میں راتی ترائے تے جا کے بیٹھا. حضرت اس طرح مماتی پیچھے نماز نہیں ہوگی, اسی طریقے سے رضاخانی کے پیچھے ہوگی. حضرت خالصتاً دیوبندی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. یہ میرے لفظ نہیں ہے, شیخ الحدیث مولانا صوفی سرور رحمہ اللہ دامت برکاتہم کے لفظ ہیں. میری موجودگی میں ان سے کسی نے پوچھا تھا, انہوں نے فرمایا خالصتاً عقیدہ دیوبندی ہو اس کے پیچھے ہوتی ہے نماز, ورنہ نماز اپنی پڑھو, اپنی نمازیں ضائع نہ کرو. ایک بندہ مجھے کہنے لگا ہم نے تو بہت نمازیں مجبوری میں پڑھی ہیں, تو استاد جی فرمان لگے اب خوشی سے لوٹانا شروع کر دو.
کہ اکثر جملے ہمارا استدلال وزیر کرنا اللہ وہ تو نہیں کیا بتا اس میں تو بہت سارے احتمالات لکھے ہیں تو حاشی میں تو احتمال جب آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو کبھی چیز ثابت ہو. تو جب احتمال باطل ہے تو پوری روایت پھر مماتی کس معاملے میں پیش کرتے ہیں؟ تو نہ کریں. مماتیوں کو بھی باطل ہے، صرف ہماری باطل تھوڑا ہے. جب مماتی باطل سے پیش کریں گے تو ہم بھی تو کریں گے ایک. اور دوسرا یہ کہ یہ احتمال نہیں ہے، اس میں اس کی تفسیریں ہیں مختلف. جس کی مختلف تفسیریں اس سے احتمال استدلال باطل نہیں ہوتا، ورنہ قرآن کی کسی آیت سے استدلال نہیں ہو سکتا. ہر آیت کی 2-3 تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، وہ تفسیریں ہیں. لیکن کون سی تفسیر بہتر ہے؟ تو ہماری تفسیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے وَالْأَحْسَنُ أَن يُقَالَ، بہتر تفسیر یہی ہے. تو اس لیے ہم بہتر آدمی ہیں تو بہترین تفسیر کو لیتے ہیں. اذا جال احتمال باطل استدلال اس پہ نہیں آ سکتا. کوئی اور؟ جھوٹ ہے. موت کے وقت قیامت تک روح واپس نہیں ہوتی. آیا تو مجھے دکھا دے، میں مماتی بنتا ہوں. موت کے وقت قیامت تک روح واپس نہیں آتی، یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. جھوٹ بولتے ہیں مماتی. قیامت تک روح واپس نہیں آتی، مجھے قرآن سے دکھا دے، مماتی بن جاؤں گا. اللہ کہتے ہیں الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک. اب وقت مقررہ کا معنی مفسرین نے سوالات بھی تو لکھا ہے نا. وقت مقررہ صرف قیامت کو کہتے ہیں. یہی تو مماتیوں کو دجل ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. پتہ نہیں کس بنیاد پہ بات کرتے ہیں. قیامت کی تو بات ہی نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. تفسیر میں ہے، میں مانتا ہوں. تو ایک تفسیر اس کی کوئی اور بھی ہے، تو 2-3 تفسیریں موجود ہیں. ایک تفسیر پہ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا نا. کوئی اور؟ ہاں ایک کام دی گالیاں درایا گئے. یہ بھائی آئے ہیں، ان نے مکتبہ لگایا ہوا ہے اور ان کے پاس چند کتابیں ہیں، وہ آپ ضرور لیتے جائیں. منکرین حیات قبر کی خوفناک 40 چالیں، مولانا نور محمد توصفی. یہ وہ بندہ ہے علامہ خالد صاحب کی طرح، اس کی کسی کتاب کو جانے نہ دیا کریں. زبردست ترین کتاب ہے، فرض کے درجے میں اپنے پاس رکھیں اگر آپ نے عقیدہ حیات پہ کام کرنا ہے. عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر کا شرعی حکم پاکستان کے بہت سے دارالافتاء سے فتاوی جات کا مجموعہ ہے. بہت اہم ترین بات ہے. جو لوگ ترمذی پڑھاتے ہیں یا ترمذی کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، عرف شذی اس کی شرح ہے، ثم لأہل السنت والجماعت فیہ قولان کی عبارت اٹھا کر مماتی بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. اور مدرس عالم جو کون مشق ہو، اس کے علاوہ اس کا جواب نہیں ہے. یہ کتاب اس کا جواب ہے اور عوامی لفظوں میں لکھی ہوئی. ثم فی عنایت اللہ شاہ گجراتی قولان کہہ کر انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں. اور یہ مماتی مولوی نے جو طیب پنجپیری ہے، اس نے ایک کتاب لکھی مسلک الاکابر. تو مولانا نور محمد نے اس پر 104 سوالات لکھ کر بھیج دیے، کہا اس کے جواب دو. مماتیوں کے پاس کی بات ایک سوال کا جواب بھی نہیں تھا، جائے کہ 104 سوال کا جواب دیتے. کیونکہ اس نے 104 سوال ایسے لکھے تھے، اوپر والے سوال کا جواب دیتے تو نیچے والے میں پھنس جاتے، نیچے والے کا دیتے تو اوپر والے میں پھنس جاتے. تو ان نے سوالات کے جواب نہیں دیے، اس پہ سوالات لکھ کے بھیج دیے. انہوں نے کہا 104 سوالات پہ 135 سوالات. تو مولانا نور محمد توصفی نے بڑا جگرے سے 135 سوالات کے جوابات لکھے. 135 سوالات کے جوابات لکھے اور پھر 335 سوالات مزید لکھے. اور وہ 104 135 سوالات کے جوابات اور 335 مزید، ان تمام کا مجموعے کا نام ہے مجموعہ سوالات. یہ مماتیوں کے سوال اور جواب آج تک 335 سوال ان پہ قرض ہے اور قرض رہیں گے. شیخ الہند کی 1.5 صدی پہلے کتاب چھپی ہے ایضاح الادلہ، غیر مقلدوں پہ 1.5 صدی سے قرض ہے. وہ ذریت غیر مقلدیت اس کا جواب نہیں دے سکتی. مرزا قادیانی جیسا غیر مقلد قبر سے اٹھ کے آ جائے جواب نہیں دے گا. یہ ہمارے اکابر نے ایسے لکھا، مولانا نور محمد توصفی نے. میری زندگی میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، میری بہت خواہش تھی، بلکہ ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم ملیں. فون پہ رابطہ تھا، نہ مل سکے. میں ان کی قبر پہ گیا ہوں. کیا درویش شخص تھا، کیا شخص. زمین کھا گئی آسماں کیسے. میں مفتی محمود رحم اللہ قبر پہ گیا تو مجھے یہی حال ہے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. تو یہ کتابیں باہر موجود ہیں نا، آپ اس کو ضرور لیں، یہ وہاں رکھوا دیں.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما، اے اللہ مسلک اہل سنت کے مطابق بات نکلی ہے اسے قبول فرما، اس کے خلاف بات نکلی ہے اللہ ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں، اللہ ہماری معذرت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو حضرات تشریف لین کا تشریف لانا قبول فرما، اللہ ان کے علم و عمل میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا پڑھنا برائے پڑھنا نہ ہو، پڑھنا برائے دفاع مسلک بنا دے۔ اے اللہ اس پڑھنے کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دے، جامعہ علویہ حیدریہ کی اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دے، اللہ اس کے بانی اور مؤسس کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے، اللہ اس کی اولاد کو اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے نقش قدم پہ کھڑا فرما دے، اللہ اس ادارے کو چار چاند لگا دے، اللہ بھائی توقیر صاحب کی دعوت اس کی محنت کو قبول فرما، اللہ ان کے محبین ان کے احبا کی دعوت کو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ میرے اللہ جو پڑھنے کے لیے دام در میں قدر سخن ان کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اس فیض کو چار دانگ عالم میں پھیلا۔ اے اللہ اہل حق کا ساتھ عطا فرما، اہل باطل کا مقالہ فرما، حق کا بول بالا فرما، اللہ جو حضرات منکرین ہیں ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ذمے میں ہدایت نہیں ہے تو ہم دعا کرتے اللہ ان کے ذمے میں ہدایت لکھ دے اور پھر ان کو ہدایت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمۃ۔